جی آیت نمبر 26 سورۃ الحدید، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج اس کو مکمل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، پچھلی آیت میں چونکہ رسولوں کا اجمالی ذکر تھا، اجمالی ذکر اس طریقے پر کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، تو یہاں جیسے تفصیل سے ذرا بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، پہلے رسول نوح ہی تھے علیہ السلام، وَإِبْرَاهِيم، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو، جیسے اولو العزم من الرسل میں سے دو کا ذکر ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اولو العزم من الرسل کون ہے؟ سیدنا ابراہیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ 5 انبیاء۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ۔ تو بہرحال فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور دونوں میں ایک مشترکہ بات کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہوں کہ اولاد میں سے علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے، تو دونوں کے اندر ایک خصوصیت کیا ہے؟ ابو الانبیاء ہونے کی۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، ہم نے ان دونوں کی ذریت میں مقرر فرما دیے، پیدا کیے یا رکھ دی، ہم نے کیا رکھ دی؟ النبوۃ والکتاب، نبوت بھی اور کتاب بھی، یعنی اس ذریت میں نبوت اور کتاب جمع تھی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو نبوت اور کتاب بھی دی گئی، بات ہے، تو کسی کو نبوت دی، کسی کو نبوت کے ساتھ کتاب بھی دی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، یہاں سے بعض علماء نے استدلال یہ کیا کہ بھئی یہ نہیں کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ، تو کہا کہ نبوت تو نبوت ہو گئی اور جس کو کتاب دے دی جاتی ہے وہ رسول ہو جاتا ہے، تو کتاب کہہ کر رسالت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، تو ہم نے ان کی ذریت میں نبوت بھی رکھی اور رسالت بھی، لیکن یہ بات اتنی قوی نہیں، اس لیے کہ اکثر علماء اور جو محققین کا قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب ہونا رسالت کی شرط نہیں ہے، واللہ اعلم، وہ کسی اور موقع پہ عرض کریں گے کیا تفصیل ہے۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں کچھ ہدایت پر بھی تھے۔ اب یہاں منہم میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ منہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ذریت کی طرف۔ نعوذ باللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جن کو نبوت اور کتاب دی گئی ہو ان میں کوئی مہتد ہو اور کچھ نہ ہو، تو فی ذریتہما، ان کی ذریت میں نبی بھی آئے ہیں، ان کی ذریت میں رسول بھی آئے، اور ان کی ذریت میں کچھ لوگ ہدایت پر بھی تھے اور کثیر ان میں سے فاسق تھے۔ فمنہم مہتد وکثیر منہم
فاسقون. بات واضح ہے ترجمہ. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے نبوت اور رسالت کا، جس میں سینکڑوں یا ہزاروں، اللہ بہتر جانتا ہے، نبی آئے. تو اس کو کیسے تلخیص کی اس کی؟ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے ان کے آثار پر بھیجے پے در پے. دیکھیں یہ تقفیہ کیا ہوتی ہے؟ تقفیہ کیا ہے؟ تقفیہ ہے کسی کے پیچھے کسی کو روانہ کرنا. اس لیے کہ عربی زبان میں قفا کہتے ہیں گردن کے پچھلے حصے کو. ضرب علی قفا، یہاں مارنے کو، اس کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں اس کو گدی. ہاں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قفا. اب جو پچھلا شخص آ رہا ہوتا ہے وہ گویا بالکل اگر گردن کے پیچھے ہو تو اس کا رخ کس کی طرف ہوگا؟ گردن کے پچھلے حصے پر. اسی سے قافیہ بھی ہے، اسی سے کیا ہے جو شعر میں قافیہ آتا ہے وہ بھی اسی سے. تقفیہ کیا ہے؟ متعدی بنا دیا اس کو. اس کا جو لازم باب ہے وہ ہے قفا یقفو، پیچھے پیچھے آنا. قفا یقفو. متعدی کیا ہوگا؟ قفا یقفی. اچھا، اخفا یخفی بھی ہو سکتا ہے متعدی. تو کہا کہ تقفیہ کے اندر تکسیر کا مفہوم، جو باب تفعیل کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے تکسیر. تو ثم قفینا، ہم نے کثرت سے بھیجے، پے در پے بھیجے، علی آثارہم، ان کے آثار پر. دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں علماء نے لیے، یعنی ان کے پیچھے پیچھے بھیجے، ایک گیا تو دوسرا آ گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ آثارہم، اثر کی جمع ہے نا، ان کے طریقے پر، ان کے نقش قدم پر، انہی کی ہدایت پر. سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت سے رسول بھیجے. اور آخر میں ہم نے کس کو بھیجا؟ وقفینا، اور ہم نے ان سب رسولوں کی کثرت کے آخر میں بھیجا بعیسی ابن مریم. تو علماء نے کہا کہ یہاں تقفیہ جو ہے، یہاں تکسیر کا معنی نہیں ہے. یعنی یہ باب تفعیل ہے، کیا تکسیر اس میں ہونا لازم ہے؟ نہیں. جہاں تکسیر کا معنی لیا جا سکتا ہے وہاں تکسیر کا معنی ہے، جہاں نہیں لیا جا سکتا ہے وہاں نہیں ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے ثم قفینا بعیسی ابن مریم، ہم نے ان کثیر رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو انہی کے نقش قدم پر ان کے پیچھے بھیجا. اصل میں بات کہاں لے کر جانی تھی؟ یہ ساری تمہید یعنی ہم صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سیاق ہی بتا رہا ہے کہ ساری بات پہنچانی ادھر تھی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. کیونکہ دیکھیں پچھلی آیات میں مفہوم یہ تھا کہ ہم نے حدید بھی اتارا ہے، ہم نے جہاد اور قتال کو بھی مشروع کیا ہے. اس جہاد اور قتال کی مشروعیت کے مقابلے میں ایک طرز فکر یہ ہو سکتا ہے کہ رہبانیت اختیار کی جائے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو رہبانیت ہماری طرف سے اس دین میں مشروع نہیں ہے، لیکن اس کی بھی تفصیل ہے جو آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے یعنی خلاصہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت سے رسول بھیجے، نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا علیہ السلام، ان کے پیچھے پیچھے بھی بڑے رسول آئے، پھر آخر میں ہم نے ان سب کے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. ٹھیک، تو فرمایا وجعلنا فی قلوب وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کر دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی. کیا رکھ دی؟ رأفۃ ورحمۃ. تو یہ خصوصی صفت ہے متبعین عیسیٰ کی. اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جیسے ایک سے زیادہ جگہ اس کی طرف اشارہ ہے. سورہ مائدہ جو مشہور آیت ہے آپ سب جانتے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. کیوں زیادہ قریب ہیں اہل ایمان کے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، ان میں علماء ہیں، قس کی جمع، وَرُهْبَانًا. اب رہبانیت اگر اتنی مضموم ہے تو وہاں اللہ اس کی یعنی مذمت نہیں فرما رہا ہے بلکہ ہم بیان فرما رہے ہیں. اور ان کے اندر ایک صفت کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یہ رأفت اور رحمت کے جو منافی صفت ہے وہ استکبار ہے، وہ دل کی سختی ہے. تو فرمایا ان کے اندر خوف ہے، رہبانیت بھی ہے ان کے اندر خشیت بھی ہے، قسیسین علم بھی ہے، خشیت بھی ہے اور تواضع بھی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. لہذا ایسے دلوں کے اندر کیا حق کی جو ریسپٹیبلٹی ہے، حق کی قبولیت ہے، وہ زیادہ نہیں ہوگی بنسبت یہود کے، ہوگی. اس لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نجاشی کی طرف سے 40 آدمیوں کا وفد آیا تھا. تو وہ سب آ کر انہوں نے قرآن سنا اور ان کے دل پگھل گئے اور وہ رونا شروع ہو گئے.
تفیض من الدم، یعنی یہ نہیں کہ صرف دو چار آنسو نکل گئے. فاض و یفیض کا مطلب ہے جیسے ہزاروں قطار روئے چلے جا رہے ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ بہی چلی جا رہی ہیں. تو یہاں بھی اشارہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. رأفت اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ عموماً علماء لغت نے کہا کہ الرأفت اشد الرحمت، یعنی رحمت ہی ہے لیکن زیادہ اشد ہے. اس لیے بعض نے کہا کہ رأفت کے اندر مفہوم ہے کہ مرعوف کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور رحمت کئی دفعہ مرحوم کو تکلیف پہنچانے کا تقاضا بھی کرتی ہے. تو گویا رأفت جو ہے وہ اشد الرحمہ. لہذا کیا کہا کہ الام تغلب علیہا الرأفت، پر جو شے غالب ہے وہ رأفت ہے، یعنی رحمت کی بھی ایک شدید قسم جس میں وہ تکلیف بھی برداشت نہیں کرتی. اور باپ پر کیا صفت غالب ہے؟ رحمت. لہذا باپ کہے گا کہ نہیں یہ کام کرنا پڑے گا، یہ بڑا ضروری ہے اور یہ فلاں ہے، لیکن ماں جیسے اس کے حق میں بھی جو تکلیف پہنچ رہی ہے اسے، شاید اسے بھی برداشت کرنے پر اتنی قدرت نہیں رکھتی، کیونکہ دل کی نرمی زیادہ ہے. تو رأفت کے اندر دل کی نرمی زیادہ ہے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً. یعنی اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس آیت کو یوں پڑھیں گے کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ ہم نے ان کے دلوں میں کیا کیا رکھا؟ رافت بھی رکھی، رحمت بھی رکھی، رہبانیت بھی رکھی. تو کیا یہ درست؟ یہی درست. تو اہل سنت اور معتزلہ میں عموماً اہل سنت نے کہا کہ یہ تفسیر زیادہ قوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معتزلہ نے کہا کہ جو فعل ان کا ہے ابتدا کا وہ اللہ کی طرف سے کیسے رکھا جا سکتا ہے. تو اہل سنت نے کہا کہ انسان کا عمل بھی اللہ کی مخلوق، یعنی ابتدعوها ٹھیک ہے، رہبانیت کی صفت ہے. یعنی جملہ کیا بنے گا؟ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً. اور رہبانیت کی صفت کیا ہے جو ہم نے ان کے دلوں میں رکھی تھی؟ ابتدعوها، انہوں نے اس کو اپنے اندر پیدا کیا. ابھی اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ عموماً اہل سنت کے اکثر علماء کی تفسیری ہے. معتزلہ جیسے زمخشری ہیں اور ابو علی الفارسی ہیں اور اس طرح کے معتزلی علماء ہیں، ان میں سے اکثر کی تفسیر کیا ہے کہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. نیا جملہ شروع ہوتا ہے. اور رہبانیہ منصوب کیوں ہے؟ منصوب علی الاشتغال، جو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا. تو اب کیا ہوگا؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، أي ابتدعوا الرَّهْبَانِيَّةَ ابتدعوها. بات واضح؟ رہبانیت انہوں نے ایجاد کی. معتزلہ اس تفسیر پہ کیوں اصرار کریں گے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ کئی دفعہ عقدی موقف کی وجہ سے بھی تفسیری آراء میں فرق واقع ہو جاتا ہے. وہ اس تفسیر پر اصرار اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ابتدعوها ہے تو یہ خدا کی طرف سے مجہول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا مذہب اعتقادی ان سے یہ کہتا ہے کہ انسانی اعمال جو اختیاری ہوتے ہیں وہ مخلوق انسانی ہوتے ہیں. تو اب وہ مجعول الہی نہیں ہوں، کیونکہ جعل یجعل کا اگر ایک مفعول آ جائے، ایک مفعول، تو وہ بمعنی کیا ہوتا ہے؟ خلق ہے. تو یہاں ایک مفعول آ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً، یہ ایک مفعول ہے. باقیوں کا تو اس پر عطف ہے، تو مفعول تو ایک ہی ہے. تو جب ایک مفعول ہے تو یہ خلقہ کے معنی میں. اور معتزلہ کا مذہب اعتقادی کیا ہوا کہ اعمال الانسان الاختیاریہ لیست مخلوقۃ للہ، وہ اللہ کے مخلوق نہیں ہے. تو لہذا وہ اصرار کس پہ کریں گے؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. جملہ مستأنفہ ہے. جملہ کیا ہے؟ مستأنفہ ہے. اور رہبانیت منصوب کیوں ہے؟ منصوب علی الاشتغال. بات واضح عثمان صاحب؟ ہاں، ہمارے ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ ابھی عرض کر دیتے ہیں یہاں کیا مراد ہے. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ رہبانیت کی مذمت کر رہے ہیں یا حمد بیان کر رہے ہیں اس کی. علماء کی اکثریت، اور بھی ہم دیکھ لیں گے آیت میں بھی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان نہیں کر رہے. یہاں یہ نہیں کر رہے کہ رہبانیت بہت بری شے ہے، انہوں نے ایسے کیا. اگر یہ ایسی اعتقادی یا بدعتی غلطی ہوتی جو کل بدعت فی ضلالہ کے ذیل میں آتی تو اللہ آگے یہ نہ کہتا کہ فما رعوها حق رعایتها،
فآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، اس میں بھی اتفاق مفسرین کا کہ جو رہبانیت ایجاد کرنے والے تھے ان میں جنہوں نے رعایت کی اس کی اور ایمان لائے، یعنی ایمان، ان کو ہم نے ان کا اجر دیا۔ تو گویا یہاں رہبانیت جو انہوں نے ایجاد کی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ابھی میں عرض کرتا ہوں جو صحیح روایت ہے، ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے اور بعد میں بہت مفسرین نے بھی، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سندن بھی ثابت ہے، یعنی قول۔ اس کا خلاصہ کیا ہے وہ آپ جا کے نا ابن جریر طبری میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ رخصت ہو گئے اور جب بادشاہوں نے حضرت عیسیٰ کے دین کو بدل دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسی طرح کہا ہے، جب بادشاہوں نے حضرت عیسیٰ کے دین کو بدل دیا تو پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو ان کو پکڑ پکڑ کے مارنا دھاڑنا شروع کر دیا گیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ آپ اجازت دیں، ہم آپ کو بالکل نہیں چھیڑیں گے، ہم جنگلوں میں پھریں گے ادھر ادھر، بس ہم جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ اب کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ جو اسٹیٹ کا جو آفیشیل کریڈ ہے اسٹیٹ کا وہ تثلیث ہے، جیسے آپ جانتے ہیں 300 سم تھنگ BC میں AC میں جو ہے وہ کانسٹنٹائن نے جب عیسائیت قبول کی، تو بعد میں کہا کہ یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہو سکتی ہے، جب پرسیکیوشن رومن امپائر ویسے ہی کر رہی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بھی تثلیث آ چکی تھی، اگرچہ آفیشیل مذہب نہیں تھا لیکن رومن امپائر جیسے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ جو بھی ہوا ان لوگوں نے کیا کہا، ہم نکل جائیں گے، تو انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے معاشرے چھوڑ دیے اور جنگلوں میں نکل گئے، کوئی کسی پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، کسی نے کسی دریا کے کنارے کوٹھیا ڈال لی، کسی نے کیا کیا کوئی صحرا میں سہرانہ وردی کرنے پہ نکل گیا۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے اس طرح معاملات چلے تو بعد میں جو اہل شرک تھے یعنی مسلسین تثلیث کرنے والے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بڑے لوگ زبردست، انہوں نے بھی ان کی پیروی شروع کر دی۔ جو اصلاً ان لوگوں نے کیوں کیا کام شروع کیا تھا، اپنا ایمان بچانے کے لیے مصلحت مرسلہ کے تحت، یعنی ان کا اجتہاد تھا۔ وہ اجتہاد کیا تھا کہ رہبانیت اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے، لیکن اس وقت مصلحت دین اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اگر ہم اس طرح رہے تو حق بولنے والا اور حق پہچاننے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب قتل کر دیے جائیں گے۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ حق دین کو بچانے کے لیے فرار اختیار کر لیا جائے، کیونکہ اس وقت لڑنے کی قدرت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی جس پادری صاحب راہب صاحب کے پاس تھے آخر میں، اللہ ان پر رحمت فرمائے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جس دین پر ہوں میں اپنے سوا کسی اور کو نہیں جانتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حالانکہ عیسائی تو پوری دنیا میں پھیلے ہیں، پوری رومن امپائر ہے، بازنطینی امپائر ہے اور پیچھے لوگ ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں صراحتاً بخاری کی حدیث میں کہ جس دین پر میں ہوں میں اپنے سوا کسی اور کو نہیں جانتا۔ تو یہ وہ چند لوگ تھے جو نکل گئے تھے، جنہوں نے راہبانہ انہی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کچھ لوگوں کے ہاں محفوظ چلا آتا تھا اور وہ تثلیث پر نہیں تھے۔ انہوں نے رہبانیت ایجاد کی تھی، صحیح جذبے کے تحت ایجاد کی تھی۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ مشرکین نے بھی ان کی پیروی شروع کر دی، وہ تو پہلے ہی مشرک تھے، وہ فارغ ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیوں ایجاد کی تھی؟ اس کو ہماری اصول فقہ میں کہا جاتا ہے مصلحت مرسلہ۔ یہ مصالح مرسلہ ہے، یعنی یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نصاً بتایا ہو کہ تم رہبانیت ایجاد کر لو، لیکن اللہ نے ایک مصلحت جس کی جنس کا اعتبار کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ مصلحت کیا ہے؟ دین کی حفاظت اور دین کو بچانا ہے۔ اس زمانے میں ان کو یہ نظر آیا کہ دین کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ رہبانیت اختیار کر لینا، تو انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی۔ تو کیوں ایجاد کی تھی وہ بھی آگے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رضائی کے لیے کی تھی۔ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، دو اس کی تفسیریں وہ ابھی عرض کروں گا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ اس معنی میں کیا وہ ماجور تھے یا یعنی مفتی تھے، مصیب چھوڑے؟ اللہ کے ہاں ماجور تھے، جنہوں نے رہبانیت ایجاد کی اور اس کی رعایت بھی کی، ماجور تھے۔ کیا ایسی بدعت کہ جو بدعت قطعی ہو، جس میں اختلاف کی گنجائش نہ ہو، اس میں انسان معذور یا ماجور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کس میں معذور اور ماجور ہوتا ہے؟ مختلف فی امور میں، مجتہد فی امور میں، جس میں وہ اجتہاد کرے، چاہے اجتہاد میں غلطی پر ہو۔ کچھ امور ایسے ہیں جو قطعی ہیں جن میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، اس میں انسان معذور شمار نہیں ہوتا، تو یہ معذور تھے۔ لہذا رہبانیت اب مذہب کے طور پہ نہیں ہے، بعد والے لوگوں نے اب دین بچانے کے لیے نہیں اسے اختیار کیا،
یہ عیسائیت میں گویا ایک آئیڈیل کی صورت میں وجود میں آ گئی. یہ نہیں کہ دین بچانے کے لیے، بلکہ کیا تھا کہ اللہ سے تعلق کا ہی تقاضا یہ ہے، یا اللہ سے تعلق میں خاص سطح پر جانے کے لیے رہبانیت ضروری ہے. یہ شے حقیقی بدعت ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ شے کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص آج بھی کہے کہ اللہ سے تعلق میں قوی ہونے کے لیے شادی بیاہ تج کرنا ضروری ہے، حقیقی بدعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل بدعت ہی ہوگی نا. کوئی شخص کہے کہ اللہ سے تعلق کے لیے شہروں میں نہ رہنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ شہروں میں پولوشن ہے یا بے حیائی، ابھی ہم قطع نظر اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی میں جو شخص گھر گرہستی کی زندگی اور شہروں میں اور تجارت اور کاروبار میں ہے وہ خدا سے تعلق میں قوی نہیں ہو سکتا. خدا سے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ یہ زندگی چھوڑ دی جائے. ہم کہیں گے یہ بدعت ہے. لا رہبانیت فی الاسلام کا مطلب یہ ہے رہبانیت اب مسلک کے طور پہ، مذہب کے طور پہ، ایک اعلیٰ آئیڈیل کے طور پہ قبول نہیں کی جائے گی. رہبانیت کیا ہمارے دین میں کسی وقت مصلحت مرسلہ کے تحت کوئی اختیار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ اجتہاد ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ابھی بھی آج کوئی شخص کہے، اس کا اجتہاد یہ ہو کہ میں اپنے دین کی حفاظت شہر میں رہ کر نہیں کر سکتا، مجھے پتہ، وہ لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہے، اجتہاد بھی کرتا ہے، فلاں فلاں، میں کہیں کسی پہاڑ پہ جا کے رہوں گا بس. وہ اجتہاد، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی پہاڑ پہ جانا سب لوگوں کے لیے افضل ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرا اجتہاد یہ بتاتا ہے میرے لیے فتنوں سے بچنا ممکن نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو اجتہاد میں غلطی لگے گی، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رہبانیت اختیار کر کے اس نے دین میں کوئی بدعت پیدا کی ہے. نہیں، بلکہ بعض مواقع ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہا ہے کہ رہبانیت اختیار کر لو. اس معنی میں نہیں کہ یقین لازماً شادی بیاہ چھوڑ دو، لیکن حدیث پڑھتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما، قریب ہے وہ وقت کہ مسلمان کا بہترین مال کیا ہوگا؟ بکریاں. یتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، جس کو لے کر بس وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ادھر ادھر پھرتا رہے گا. آخر میں کیا فرمایا؟ یفر بدینہ من الفتن، فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوگا. یہ والی رہبانیت مصلحت مرسلہ کے طور پہ، وقتی طور پہ عزلت اختیار کرنا اور مذہب اعتزال وہ والا نہیں، معتزلہ والا، عزلت اختیار کرنے کو ترجیح دینا، یہ علماء کے مواقف رہے بھی ہیں اور یہ ان کے اجتہادات رہے بھی. ہر زمانے میں وہ دیکھتے رہے کہ شاید اس زمانے میں مصلحت مرسلہ اس میں ہے کہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے نکل جائیں. کہ نہیں رہے. آپ ابو سلیمان الخطابی کی کتاب العزلہ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تو اسی کی دعوت دے رہے ہیں، وہ تو اسی کی دعوت دے رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، لوگوں کے ساتھ مل جل کے نہیں رہا جا سکتا. ان کا اجتہاد ہے اور رہبانیت کی دعوت نہیں دے رہے مصلحت مرسلہ کے تحت. تو بدعت مصلحت مرسلہ کے تحت جو چیز آتی ہے وہ بدعت نہیں ہوتی. لغوی طور پہ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، ہاں کہہ سکتے ہیں. تو اللہ میاں نے بھی کہا ہے، یعنی آپ کہیں کہ بدعت نہیں ہو سکتی تو کیوں؟ تو سیدنا عمر نے بھی کہا تھا نا نعم البدعۃ ھذہ. تو لیکن وہ ان کے خیال میں یعنی کسی ایک عام نص کے تحت آ رہی تھی، چاہے اس کی یہ تخصیص والی صورت پہلے نہیں تھی، لیکن ان کے خیال میں شریعت کا مقصود تھا. استدلال قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن مستند ہو سکتی ہے کہ نہیں کسی دلیل کی طرف. اجتہاد میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، لیکن وہ اجتہاد تو صحیح اجتہاد تھا. لیکن اس کو بدعت آپ کہہ سکتے ہیں لغوی طور پہ. آپ یہ نہیں کہیں گے اچھا نعم البدعۃ ھذہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، تو وہاں تو نعمہ اور بئس تو کوئی بدعت نہیں ہے، تو سب کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ. اسی طرح من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فہو مردود. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آیات کو اور بدعت کے تصور کو بھی ایسے ہی سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو نئی شے آئی اس پر ٹھک سے کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ بھی بدعت، اور پھر وہ حدیث کوٹ کر دیتے ہیں بس کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. وہ غلط ہے. وہ بدعت کا وہ پھرنا، ہر فرقے کے پاس ایک وہ ہے ڈنڈا مارنے کے لیے دوسرے کو، کل بدعۃ ضلالہ. عثمان صاحب کو اشکال نہیں ہے آپ کو؟ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ کل وہ حدید الباسن شدید میں نظام والوں کی شامت ہے، آج صوفیوں کی آئی، یہ تو الٹ ہو گیا. نہیں ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ چیزوں کو اصولی سطح پر سمجھنا چاہیے. ہاں اصولی سطح سے مراد ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے. یعنی بدعت، میں نے بدعت کی ایک تعریف بتائی تھی جو بہت سے علماء نے نقل کی ہے، جو دقیق ترین ہے. وہ کیا تھی بلا؟ کل امر یتدین بذاتہ،
وَنَقْطَعُ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ إِلَى الدِّينِ، ہر وہ شے جو متدین بالذات ہو جائے، جس کو دین میں وسیلے کے درجے میں اختیار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یتدین بذاتہ، اور وَنَقْطَعُ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ إِلَى الدِّينِ، اور ہم قطعاً بتا سکیں کہ دین کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے، ضمناً نہیں۔ اگر ضمناً بتائیں گے تو پھر یہ مسئلہ کس میں داخل ہو جائے گا؟ مجتہد فی، سیدھی سی بات ہے، ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اس طرح ہے، دوسرا مجتہد کہتا ہے مجھے ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ امور فرعیہ ہوں گے نا، اجتہادیہ ہوں گے، نہ کہ یہ امور قطعیہ ہوں گے۔ یعنی آپ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلافات کو قطعی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا دونوں میں سے کسی ایک فریق کو بدعتی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو بدعتی قرار دینے کے لیے گویا شرط نہیں ہوگی کہ وہ امور اجتہادی، امر اجتہادی نہ ہو، وہ امر ظنی نہ ہو، وہ امر قطعی ہو، جسے وسیلے کے درجے میں اختیار کیا جائے، جس کو وسیلے کے درجے میں اختیار نہ کیا جائے، نہ کیا جائے۔ کل امر یتدین بذاتہ، جس کو بالذات اختیار کیا جائے، اختیار بھی نہ کیا جائے، جس کو بالذات دین سمجھا جائے، تدین اختیار کیا جائے جس سے۔ اور اب وسیلے کے درجے میں جو اختیار کرنے والی چیزیں ہیں مثلا، وہ بدعت نہیں ہوتی نا اگر وہ متدین بھی ذاتی ہی نہ ہو۔ آپ تسبیح اختیار استعمال کرتے ہیں، صحابہ نہیں کرتے تھے، آپ کہیں گے وسیلہ ہے، اصل مقصود تو گننا ہے، تو کوئی بھی وسیلہ اختیار کر لیا۔ تسبیح کو میں دین کا کوئی جزو نہیں سمجھتا۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری صفیں لگی ہوئی ہیں، پہلے بھی مثال دی تھی میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لائنیں لگی ہوئی جن پہ کھڑا ہونا ہے، دوام اختیار نہیں کر لیا سب لوگوں نے اس کے اوپر، لائنوں کے، اس کے لائن کے بغیر تفصیلی نہیں ہوتی، لیکن کوئی بھی اس کو نہیں کہتا کہ بھائی مسجد میں ہے اور یہ سب کچھ ہے، بدعت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ متدین بھی ذاتی نہیں ہے، دین میں ایک مقصود شے کیا تھی کہ سب سیدھی ہونی چاہیے، تو ہم نے کہا چلو یہ وسیلہ اچھا ہے سب سیدھا کرنے کے لیے، لائن ہی لگا لیتے ہیں تو اب سب سیدھی ہو جائے گی۔ تو یہ متدین لذاتی ہی ہے یا متدین لغیری ہی ہے؟ لغیری ہی، متدین لذاتی ہے۔ تو یہاں جو انہوں نے اختیار کی بدعت، جب اختیار کی تو کیا وہ متدین لذاتی ہی اختیار کی تھی یا متدین لغیری ہی اختیار کی تھی؟ لغیری۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لحفظ الدین، دین کی حفاظت کا انہوں نے یہ وسیلہ سمجھا کہ اس وقت ہمیں شہر بہر سب چھوڑ دینے چاہیے، نکل جانا چاہیے جنگلوں میں، وسیلہ سمجھا۔ بعد والوں نے اگر اس کو مقصود بنایا تو بدعت ہو جائے گی۔ اسی طرح جیسے آج کوئی شخص کہے اور مسجد بن جائے اور اس میں یہ صفوں کی لائنیں نہ لگی ہیں اور آ کر کہے یہ کیا بدعت تم لوگوں نے نکال لیا، اور یہ تو لائنیں ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر مسجد مکمل نہیں ہوتی، تو ہم کہیں گے کہ اب تم بدعتی۔ ٹھیک بات۔ اسی لیے آپ کہیں گے اچھا بعد میں عیسائیت میں رہبانیت بدعت ہے؟ بدعت ہے، یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ عیسائیت میں رہبانیت بدعت ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے ہاں وہ بن گیا نا ایک مقصود۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں اس آیت میں کہ جنہوں نے رہبانیت کی ابتدا کی تھی انہوں نے ابتدا بدعت مذمومہ کے طریقے پر کی تھی یا بدعت حسنہ کے طریقے پر کی تھی؟ بات واضح ہے؟ جی فرمائیے سر۔ بس لفظ بدعت کا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نہیں بس یہ بدعت ہے، بدعت کہتے ہیں ہنسنا وسنا کیا یہ کہ لوگ بھی شروع کرے تو وہ بدعت ہوتا ہے، تو ان کو مطلب کچھ سمجھانے کا عوامی انداز کا طریقہ ہے، تو بڑی علمی بحث آپ نے کیا نا۔ ہاں اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ صفوں والی مثال ہے، ان سے کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی، وہاں تو صفیں ہی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ کسی کو آگے نکلے دیکھتے تھے تو اس کو ڈنڈی سے پیچھے بھی کر دیتے تھے، اس طرح بھی ہوتا تھا، صفیں درست کی جاتی تھی، تسویۃ الصفوف کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ بدعت، اس کو نکال دینا چاہیے، باقی سب چیزیں بھی بدعت ہی ہیں۔ اب ہم اس وقت سبھی چیزیں ہیں دیکھیں تو اصل میں آپ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی دین یا معاملہ، آپ دیکھیں گے تو بھائی ہر وہ شے جس کو دین کے طور پہ مقصود کی ذاتی ہی اختیار نہیں کیا جا رہا وہ بدعت شمار نہیں ہوگی۔ اس میں اختلاف آپ کا حلت و حرمت کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کیا مجتہدین میں اختلاف حلت و حرمت کا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں حلال اور حرام، یعنی سمندری جانوروں کے بارے میں دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہیں گے کہ جو سمندر کے اندر مچھلی مری ہوئی ملے گا تمہیں، اندر مری ہوئی پڑی ہے اور وہ آ گئی ہے، وہ تفو جو ہے وہ پھر رہی، وہ حرام۔ باقی سب ائمہ کہیں گے وہ کیوں نہیں حرام، کیوں اور حلال۔ بات واضح ہے کہ نہیں، حلال و حرام کا فرق پڑ گیا نا، اور کتنے ہوں گے مسائل مثلا۔
تو حلال و حرام کا فرق اجتہادی امور میں ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں سے نہ حلال کہنے والا بدعتی ہوتا ہے نہ حرام کہنے والا بدعتی ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں مثلا کہ میرے اجتہاد کے مطابق عید میلاد النبی منانا جائز نہیں، بدعت کہنا بہت مشکل بات ہے۔ بدعت بھی کہہ سکتے ہیں لغوی معنوں میں اور جس طرح کے معنوں میں، اس معنی میں بدعت کے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار بہت مشکل ہوتا ہے اس اصول کے تحت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اختلاف ہے، مجتہد فی مسئلہ ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ مصلحت مرسلہ کے تحت ہے، کتنے ائمہ نے اختیار کیا، کتنے ائمہ نے اختیار کیا، سلف سے مراد پیچھے، تو آپ زیادہ تر کہیں گے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ان کا اجتہاد، ہم ان کے اجتہاد کے موافق نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو وہ بدعت نہیں کہیں گے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بات واضح ہے، مشکل ہو جائے گا۔ مصالحت مرسلہ فوریور پھر ہو جائے گی جب ایک ون سیٹلڈ انفارمیشن؟ نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ مصلحت ختم ہو جائے، اگر وہ مصلحت ختم ہو جائے اور بالکل یہ بات بھی قطعی طریقے پر ثابت ہو جائے کہ وہ مصلحت ختم ہو گئی تو پھر آپ اس کو بدعت بنا۔ میلاد والوں کی مصلحت کب ختم ہوگی؟ یہ تو آپ ملاد والی سے بڑھ رہی زمانے کے تحت وہ بڑھ رہی، اس لیے آپ سب نے اختیار کر لی نا، اتنی مصلحت بڑھی کہ سب نے اختیار کر لیا۔ سر یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ احداث فی الدین بدعت ہے، احداث فی الدین جو ہے نا وہ بدعت ہے؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ آپ نے اچھی بات کی، یعنی احداث فی الدین کے اندر تدین بذاتی ہی کا مفہوم ہے، من احدث فی امرنا ھذا، فی امرنا ھذا، اور ایک ہے احداث للدین، یہ کیا ہے، یہ مقصود لغیری، یہ لیکن عادی بات ہوئی ہے۔ آپ نے اگلی شرط بھی رکھنی ہے کہ نقطع بعدم صحتہ الی الدین، یعنی وہ شے جو احداث للدین کی گئی ہے وہ بھی بدعت مذمومہ ہو سکتی ہے اگر ہم قطعاً اس کی نسبت، میں مثال بھی دیتا ہوں، قطعاً اس کی نسبت کو ثابت کر سکیں کہ دین سے نہیں ہے، وہ بھی بدعت ہو جائے گی، احداث للدین میں بدعت ہو جائے گا۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ بھئی آج زمانہ بدل گیا ہے اور فلاں فلاں کام، ایک چلو لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے ایک حرام کام، اگرچہ حرام ہے لیکن چلو مقصد تو ہمارا بڑا ہے نا، حرام کام کے ذریعے لوگوں کو دین کے قریب لاتے ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ بھئی کوئی قوالی اور شراب کی مجلس وغیرہ لگاتے ہیں، آئیں گے لوگ، تھوڑی بہت ان کو پلا بھی دیں گے، اس کے بعد آخر میں ان کو کچھ تبلیغ وغیرہ کیا کریں گے۔ یہ احداث للدین ہو سکتا ہے، لیکن یہ احداث للدین نقطع بعدم صحتہ ہی للدین، ہم قطعاً کہیں گے اس کی نسبت، کیا ہر وسیلہ دین کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ما دامت الوسیلہ، نہیں، ہر وسیلہ بھی کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ وسائل ایسے ہوں جو خود دین نے محرم کیے ہوں، تو ہم ان وسائل کو تو اختیار نہیں کر سکیں گے۔ تو احداث للدین کے بعد جو وسیلہ ہے وہ خود فی نفسہ دین میں مجتہد فی ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ فی نفسہ دین میں مقطوع بعدم صحتہ ہی الی الدین او بعدم نسبتہ الی الدین ہو، یا وہ وسیلہ سب کے ہاں مقبول ہو، تو پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ احداث للدین میں وہ وسیلہ سب کے ہاں مقبول ہو جائے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ احداث للدین میں وہ وسیلہ اگر مختلف ہی ہوگا تو اگر وہ واقعی یعنی ہمارے اصول فقہ کی روشنی میں وہ امر مجتہد فی شمار ہو جائے تو وہ والی بدعت کا حکم وہاں نہیں لگے گا۔ کون سی والی بدعت؟ کل ضلالۃ فی النار۔ اس لیے آپ سلف میں دیکھیں تو سلف کم سے کم اعمال ظاہرہ، اگرچہ اعمال ظاہرہ میں بھی بعض کو بدعت کہہ دیتے ہیں وہ، لیکن زیادہ ان کا اطلاق عقیدے کی بدعتوں کے لیے بدعت کا ہوتا ہے۔ یعنی معتزلہ اہل بدعت ہے، معتزلہ ویسے اہل بدعت صرف عقیدے میں تھے، ویسے عمل میں بالکل درست تھے وہ، یعنی کوئی بدعت ایجاد نہیں کر رہے تھے وہ، تو کیوں وہ اہل بدعت ہے؟ خوارج کیوں اہل بدعت ہے حالانکہ وہ تو بدعت سے بہت ہی دور تھے؟ یعنی آپ کیوں اہل بدعت ہو؟ معتزلہ کیوں اہل بدعت ہے؟ شیعہ کیوں اہل بدعت ہے؟ شیعہ اس لیے اہل بدعت ہے کہ وہ نمازیں جمع کر کے پڑھتے ہیں؟ یہ سوال یہ ہے، نہیں کوئی اس لیے تو اہل بدعت نہیں، وہ تو عقیدے کی وجہ سے اہل بدعت ہے۔ نمازیں جمع کر کے پڑھنے میں اگر ان کا اجتہاد ہے بالفرض اور وہاں اجتہاد کی گنجائش ہو تو شاید انہیں اہل بدعت نہ کہا جائے، صرف اگر یہ مسئلہ ہمارے اور ان کے درمیان مختلف فی ہوتا تو اہل بدعت نہ کہا جاتا، وہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ نہ کہا جاتا، تو وہ دیکھا جاتا کہ یہ مسئلہ قابل ہے للاجتہاد کے نہیں ہے، لیکن اگر قابل للاجتہاد ہوتا تو ہم انہیں اہل بدعت نہ کہتے، وہ تو عقیدے کی وجہ سے اہل بدعت۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت سمجھیں کہ اللہ ہی نے رہبانیت کا داعیہ پیدا کیا
ان کے دلوں میں کہ دیکھو اس وقت دین کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے. اچھا اللہ نے پیدا کیا تو یہ فعل تو ان کا اختیاری تھا نا. یعنی مجتہد کے دل میں اللہ داعیہ پیدا کرے کہ اجتہاد کرو، تو داعیہ تو اللہ ہی نے پیدا کیا اور وہ سب کچھ، لیکن اب وہ فعل اختیاری ہے. رافت اور رحمت جو رکھ دی گئی تھی یہ اللہ کی طرف سے. جیسے وہ وفد آیا نا یمن سے، تو آپ سے میں فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے، الانات، ایک یہ کہ تم، اور رافت ہے یا دل کی نرمی، جو بھی آپ سے نے فرمایا. وفد عبد القیس، انہوں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے اپنے اندر حاصل کیے ہیں ام جبلنا علیہا، یا ہمیں ان صفات پر مجبول کیا گیا ہے، یعنی ہمارے اندر جبلتاً یہ صفات موجود ہے. تو آپ نے فرمایا بل جبلتم علیہا. تو یہ رافت اور رحمت تو گویا جبلی ہو گئی. رہبانیت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ ان کے اختیاری فعل کے طور پہ ظاہر ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو انشاءاللہ سب بات واضح ہو جائے گی. ماشاءاللہ آج صحافت سے ٹائم خالد صاحب کو مل گیا ماشاءاللہ. اچھا وہ ہم تو خام کا حسن زن کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور خیریت سے خالد صاحب؟ اچھی بات. تو فرمایا کہ اتبعوه رأفتا ورحمتا ورهبانیتا. اچھا رہبانیت کی صفت اب کیا بنے گی اگر ہم وہ نہ لیں؟ ابتدعوها صفت ہے اس کی، یہ منصوب علی الاشتغال نہیں ہے. یہ منصوب کیوں ہوا پھر؟ کیونکہ اس کا عطف کس پر ہے؟ رأفتن پر. اور ابتدعوها کیا ہے؟ رہبانیت کی صفت. یعنی رہبانیت کیا تھی؟ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اجتہادی مسئلہ تھا ان کا، انہوں نے خود اجتہاد کے نتیجے میں یہ کام کیا، ہم نے تو فرض نہیں کیا. ما كتبناها. اچھا الا ابتغاء رضوان اللہ، الا ابتغاء رضوان. اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ استثناء متصل ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے. یعنی ما كتبناها علیہم تو یہ ترجمہ واضح ہو گیا. اس کے بعد ہے الا ابتغاء رضوان اللہ. یہی ہے. اگر آپ اس کو استثناء منقطع مانیں تو اللہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ لیکن کے معنی میں، استدراک کے معنی میں. استثناء منقطع کا مطلب یہ، وہ علماء نے یہ لیا اور یہ بھی قوی رائے ہے مفسرین کی، سب کی موجود ہے. یعنی وہ کیا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا لَكِنَّهُمْ ابْتَدَعُوهَا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. یہ انہوں نے ابتدا کی تھی کس کی؟ رہبانیت کی. ہم نے تو فرض نہیں کیا. اچھا لیکن انہوں نے ابتدا کیوں کی؟ اس کی کیوں ایجاد کی؟ انہوں نے ایجاد نہیں کی مگر اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. تو یہ استثناء منقطع ہو گیا. یعنی لَكِنَّهُمْ ابْتَدَعُوهَا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. تو الا ابتغاء رضوان، تو یہ گویا پتہ چل گیا کہ وہ اجتہاد کیا انہوں نے اجتہاد کیا کہ اس وقت اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم رہبانیت اختیار کریں. اصل مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے بس. ہاں یہ جملہ مترجمہ ہو گیا نا، جیسے رہبانیت انہوں نے ایجاد کی ما كتبناها علیہم ولکنہم ابتدعوها. ہاں اس میں یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بلستی ہے اس اجتہاد نہیں ما كتبناها کیا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے مکتوب بالنص، یعنی ہم کہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہوئی ہے تو مکتوب ہے. اگر کوئی اجتہادی مسئلہ ہے اور کسی کا خیال یہ ہو گیا کہ اس وقت اس مصلحت واجبہ کے حصول کا کوئی طریقہ مگر اس کے تحت نہیں ہے تو وہ کہے گا یہ واجب ہے. لیکن وہ پھر بھی یعنی ما كتبناها علیہ، وہ اجتہاد میں صدًا للذریعہ جیسے شے حرام ہوتی ہے تو وصولاً للذریعہ یا وصولاً للمقصد وہ ذریعہ بھی واجب ہو سکتا ہے فی نظر المجتہد. اس میں کوئی قطعی اشارہ نہیں ہے کہ ما كتبناها علیہ. تو بلکہ اس میں تو اگر یہ والی تفسیر لیں گے تو ما كتبناها علیہم کے بعد اللہ نے جیسے ان کو کہا الا ابتغاء رضوان اللہ، یعنی ہم لم يقصدوا في ابتداعهم البدعة هذه الا ابتغاء رضوان اللہ، ما كان قصدهم الا ابتغاء رضوان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد بھی یہی تھی یا نہیں تھی؟ ہاں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایسے اگر دیکھا جائے اور زمانے کو پیش نظر رکھا جائے تو ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اور اس دین کو کسی نہ کسی درجے میں آگے تک ٹرانسفر کر دیا.
یعنی آپ دیکھیں کہ سلمان فارسی کو ایسے راہب ملے تو وہ پہنچ گیا مدینہ، فائدہ ہوا کہ نہیں؟ ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ واللہ اعلم۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ یہ اصل میں ابتداؤہا اس سے نہیں ہے، استثناء متصل ہے۔ کیا مطلب؟ ما كتبناها عليهم شيئا من الاشیاء، یعنی او ما كتبنا عليهم الرهبانیۃ، یہی ہے نا، ما كتبناها عليهم میں ہا کی ضمیر رہبانیہ کی، او ما كتبناها عليهم لشيء من الاشیاء، ہم نے اس کو فرض نہیں کیا تھا ان پر، ہم نے اور بھی کوئی شے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ فرض کیا کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان، یعنی ما كتبنا الرهبانیۃ عليهم، اس سے استثناء کیا ہے؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے فرض کیا کیا تھا ان پر کہ خدا کی رضا چاہیں، یعنی ما كتبناها عليهم ای ما كتبنا الرهبانیۃ عليهم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ اب اگر آپ اس کو استثناء متصل مانیں گے اور ابتغاء رضوان اللہ کو مستثنی منہ کی جنس میں سے مانیں گے، تب بھی علماء نے کہا وہ مفہوم جو حمد کا ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، ہم نے تو فرض یہ کیا تھا کہ اللہ کی رضا تلاش کریں، بات واضح؟ تو گویا رہبانیت کے ذریعے اگر اللہ کی رضا تلاش کی جائے تو وہ بھی ہماری طرف سے مأمور تھی، یعنی ما كتبنا علیہم الرہبانیۃ الا ابتغاء رضوان اللہ، ای الا الرہبانیۃ التي تبتغى او یبتغى فیہا وجہ اللہ، مگر وہ رہبانیت جس میں اللہ کی رضا تلاش کی جائے، یعنی ان مقصود کیا تھا کہ خدا کے دین پہ رہنا ہے، یہ ہم نے فرض کیا تھا ان کے اوپر۔ تو انہوں نے اس وقت یہ سمجھا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ رہبانیت کی ایجاد ضروری ہے، تو رہبانیت ایجاد کر لیں۔ لیکن پہلی تفسیر علماء نے کہا زیادہ قوی ہے، یعنی مقتدر ہوا الا ابتغاء رضوان اللہ۔ اچھا ایک ویسی سوال میں آپ بار ایجاد استعمال کر رہے ہیں تو اختیار نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جب آیا تو مطلب ہے کہ رحمانی کو اللہ کی طرف سے اختیار ہونے کا لفظ اختیار استعمال کرنا زیادہ اختیار نہیں، اصل میں نا وہ تو پھر ہر شے جو بدعت مذمومہ ہے اس کو بھی آپ اختیار کہہ دیں، کیونکہ بدعت مذمومہ بھی اللہ کی طرف سے، یعنی اس معنی میں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو جو بدعت مذمومہ ہے جو واقعی بدعت ہوتی ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک عقدی مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کی وجہ سے نام نہیں آگے بدل دیں گے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یا اختیار کیا۔ تو ہم تو بدعت کا لفظ بھی بول سکتے ہیں اگر وہ واقعی بدعت ہوتی حقیقت، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بدعت ہی کہا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ اختیار کیا وہ اختیار کا نہیں تھا، وہ کس کا؟ ابتدا کا، تو ابتدا تو بدعت سے۔ اللہ اعلم۔ جی فرمائیے اس میں تو ہاں میں نے کہا اصل میں وہ بھائی کنفرنس کی ہوئی، آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ انہوں نے یہ اختیار کی، اللہ کی تخلیق کی۔ میں نے بس یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کی تخلیق تھی جو انہوں نے اپنے اختیاری فعل سے، مجھے بھی یہ سوال آیا۔ ہاں لیکن وہ ابتدائی ہے انہوں نے اجتہاد کر کے ایک ایسی شے نکالی ہے جو پہلے حضرت عیسیٰ کے دین میں نہیں تھی، اس لیے وہ بدعت تو ہے، یعنی اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے وہ بدعت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، تو انہوں نے کیوں ایجاد کی ہے؟ الا ابتغاء رضوان اللہ للفرار بدینہم من الفتن، للفرار بدینہم من الفتن، یہ ہے مفہوم۔ اللہ یعنی اصل میں استثناء منقطع اور متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستثنی منہ کی جنس میں سے اگر ہو تو پھر وہ کیا شمار ہوتا ہے؟ متصل، اور اگر مستثنی منہ کی جنس میں نہ ہو بلکہ وہ جملہ ایسے ہو جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کام لیکن، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ استثناء منقطع۔ تو ہم نے جو پہلا ترجمہ کیا تھا اس میں جیسے ہم بتا رہے تھے کہ بھئی کہ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، کہ انہوں نے اس کو ایجاد کر دیا، اللہ نے نہیں لکھا تھا ان کے اوپر، الا ابتغاء رضوان اللہ، تو اب محذوف کیا ہے؟ لیکن ابتغاء رضوان اللہ مفعول لاجلہ ابتدعوا کا، یعنی لیکن ابتدعوها لیش ابتغاء رضوان اللہ، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی ان دی اینڈ لیکن کے مفہوم میں وہ آپ اس کو یہی کہیں گے، لیکن بیچ میں ایک فعل محذوف مانیں گے، لیکن کس کا لیکن؟ استدراک کس پر ہے؟ یعنی استدراک اس بات پر ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں ابتدعوها شہوة منہم وہوا منہم ورأیا فی الدین، لا یہ استدراک ہے استثناء منقطع میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا تھا۔ سمجھ میں آئی؟
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما رعوها حق رعایتها. اس سے پتہ چلا کہ اچھا اب وہ اجتہاد تھا ان کا، تو ان کے خیال میں تو اجتہاد اب ضروری تھا نا، تو اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک مجتہد اگر ایک رائے پر پہنچتا ہے تو اب اس رائے کی پابندی بھی کرے گا وہ. تو فرمایا فما رعوها حق رعایتها. یہاں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف سے یہ مروی ہے کہ یہ فما رعوها حق رعایتها میں اشارہ ان لوگوں کی طرف نہیں ہے جنہوں نے شروع کیا تھا، بلکہ بعد میں آنے والوں کی طرف. اور یہ عموماً ہو جاتا ہے کہ نسبت کر دی جاتی ہے پورے گروہ کی طرف. تو فالذین جاءوا من بعدهم ما رعوها حق رعایتها. ایک تو یہ کہ اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، دوسرا یہ کہ اس میں اشارہ یہ بھی اس کو حقیقت قرار دے دیا دین کی، یہ بھی عدم رعایت ہے. فما رعوها حق رعایتها. حضرت تھانوی کی ذرا پورا بتانا کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھا ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور ترحم پیدا کر دیا، اور انہوں نے ربانیت کو خود ایجاد کر دیا. اس کے بریکٹ پیچھے ہے. اور ہماری طرف سے ان لوگوں کو صرف اتباع فی الاحکام کا عمل ہوا تھا، لیکن ان متبعین میں واضح وہ ہوئے کہ انہوں نے ربانیت کو خود ایجاد کر دیا. پھر اس کے بعد لمبی بریکٹ اس میں ربانیت کا بتانے کیا ہے. حاصل ربانیت ترک اصطلاحات، ترک نکاح، ترک نزادہ، اور وہی سبب لکھا جو لمبے پاس کا ہوتا ہے بادشاہوں کے لیے. ہاں. اس کے بعد آگے ترجمہ ہے ہم نے ان کو اس پر واجب نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے، لیکن انہوں نے وہی یعنی یہ استثناء منقطع ہے، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے، وہی مفعول اجلی کا مفہوم بھی آ گیا، ابتغاء رضوان اللہ. جی کہ اپنے دین کو محفوظ رکھیں، ہاں، اس کو اختیار کیا تھا. سو ان راہبوں میں زیادہ وہ ہوئے کہ انہوں نے اس ربانیت کی پوری رعایت نہ کی. بچی یعنی بات ہو گئی، جیسے یہاں بالکل حضرت تھانوی کے ترجمے میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اس میں انہوں نے اجتہاد کیا اور ایک مصلحت مرسلہ کا اہتمام کیا. وہ مصلحت مرسلہ کیا تھی؟ دین کے محفوظ کرنے کے لیے لکھا ہوا تھا، دین کے محفوظ کرنے کے لیے، بس یہی بات ہے. تو فرمایا فما رعوها حق رعایتها. اب آپ بدعت مذمومہ کے بارے میں جو دین میں ایجاز ہو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا معتشیوں نے جو ہے وہ امامت کا عقیدہ اختیار کر لیا ہے تو بس اس کے پھر صحیح طریقے پر اس پر چلے نا. پر کیا مطلب صحیح طریقے پر چلے؟ وہ بدعت مذمومہ ہے، کون صحیح طریقہ؟ وہ تو اس کو چھوڑے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے کو کہنا ہی نعوذ باللہ، یعنی اگر یہ بدعت مذمومہ ہوتی تو وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایجاد کر لیا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ترک کریں. یہ تھوڑی آئے گا کہ فما رعوها حق رعایتها، تو پھر رعایت نہیں کی اس کی جیسے کرنی چاہیے. تو کیا بدعت اصلیہ جو احداث فی الدین ہے، کیا اس کے بارے میں یہ کمنٹس دیے جائیں گے کہ فما رعوها حق رعایتها؟ سوچیے خود ہی. فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم. تو پتہ چلا ان میں سے جو لوگ ایمان پر آئے. یہ آمنوا منهم کیوں کہا خاص طور پہ؟ لأن منهم من كان مخلفا، یعنی بعد میں فرمایا کہ مشرکین بھی اسی میں لگ گئے رہبانیت میں، جیسے آج کل بھی آپ کہیں رہبانیت میں ان کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب سب رہبانیت کرنے والوں کو اجر تھوڑی دیں گے کہ وہ مجتہد ہیں، اس لیے کہ بھئی اجتہاد کی بات تو آئے گی اصل ایمان کے بعد. تو اگر اصل ایمان ہی نہ رہا ہو اور شرک آ گیا ہو تو پھر یہ اجتہاد وغیرہ کا چکر تو ختم ہوا. تو فرمایا فآتینا الذین آمنوا منہم، ای ممن منہم ای من الذین ابتدعوا الرہبانیۃ، ان میں سے جو لوگ صاحب ایمان تھے ان کو اجر دیا. فآتینا الذین، ماجور ہیں، وہ ماجور ہیں. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. اور کثیر میں فاسق، اکثر نہیں کہا اللہ تعالیٰ، کثیر یعنی بڑی تعداد فاسقوں کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. ایک خیال یہ ہے کہ یہ خطاب اہل ایمان سے، زیادہ قوی رہا ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب سے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا بعیسیٰ وآمنوا بموسیٰ علیہ السلام اتقوا اللہ. دیکھو بھائی اللہ کا خوف کرو. وآمنوا برسولہ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ نا. اور بعض نے کہا کہ اہل ایمان سے خطاب ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وداوموا علی الایمان برسولہ. رسول پر ایمان پر مداومت اختیار کرو یا ایمان میں مزید ترقی کرو. پہلی رائے زیادہ قوی اس لیے ہے کہ علماء نے کہا یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں اللہ تعالیٰ دو اجزاء دے گا، دو حصے دے گا اپنی رحمت میں سے. کفل کس کو کہتے ہیں؟ کفل نصیب کو کہتے ہیں. لیکن امام زجاج ہیں علیہ الرحمت، جو لغوی ہیں بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ کفل اصل میں ایک چادر ہوتی ہے جو خاص گھوڑے پر بیٹھنے والا یا اونٹ پہ بیٹھنے والا اس طرح پہنتا ہے
کہ اس کو نیچے گرنے سے بچائے. تو کفل اصل میں ہے ما یکفلو من السقوط. کفل وہ چادر ہے ما یکفل الانسان من ان یسقط من الدابہ کہ دابہ پہ سے وہ گر نہ جائے. تو کفل وہ نصیب ہے ما یکفل لک یا او ما یکفلک جو آپ کی کفالت کرے, جو آپ کو بچائے. وہ کون سا نصیب, وہ کیا ہے, کفل. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کفل نیگیٹو معنی میں بھی آ جاتا ہے. اب یہ نصیب کے معنی میں جیسے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها. تو وہاں کفل پازیٹیو سینس میں نہیں ہے, نیگیٹو میں ہے. لیکن کفل کا معنی یہ ہے. تو تمہیں اچھا یہاں کیوں کہا گیا کہ یہاں اہل کتاب مراد ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ یؤتون اجرهم مرتين. 3 آدمی وہ ہیں جن کو ان کا اجر دو دفعہ دیا جائے گا. وہ کون ہے؟ ان میں سے ایک صاحب وہ ہے من آمن بنبیہ وآمن بی, جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے گا اور مجھ پر بھی ایمان لائے گا, اس کو یؤتا اجرہ یا اجرہ مرتين. تو یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا. اب چونکہ اس صورت میں خاص ذکر ہوا تھا پل صراط پر نور کا, تو یہاں بتا دی وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, جس میں تم چلو گے. بعض نے کہا کہ دنیا میں بھی اسی نور میں چلو گے اور آخرت میں بھی اسی میں چلو گے. أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. سورہ انعام میں فرمایا اس کو ایک نور دیا جو لوگوں کے درمیان اس سے چل رہا ہے, وہ آج بھی چل رہا ہے اور قیامت میں بھی چلے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمُ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَلَّا, ترجمہ واضح ہے نا, لِأَلَّا يَعْلَمَ. یہاں اجماع ہے مفسرین کا, اگرچہ مجھے ایک اور رائے بھی یاد ہے لیکن میں نے کافی دیکھا صبح, مجھے وہ دوسری رائے نہیں ملی, بلکہ بعض مفسرین نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے ادھر, جیسے امام ابو منصور الماتریدی, اور جو علماء اختلاف نقل بھی کرتے ہیں جیسے ابن حیان ہے البحر المحیط میں, انہوں نے بھی اختلاف نقل نہیں کیا. وہ اتفاق علماء کا یہ ہے کہ لا زائدہ ہے. کون سا لا زائدہ؟ لِأَلَّا میں اصل میں ہے لِأَنْ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ. یہ جو لا ہے وہ کیا ہے؟ زائدہ ہے. جیسے قرآن مجید میں آیا مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدْ, مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدْ. اگر آپ اس کا لغوی ترجمہ کریں, کس شے نے تمہیں روکا اس بات سے کہ تم سجدہ نہ کرو, یعنی تم نے سجدہ کیوں کیا. ترجمہ تو یہ بن جائے گا اگر آپ لا زائدہ تاکید کے لیے. جو بعد والا لا آ رہا ہے نا, ابھی ہم آگے پڑھیں گے, اللہ یقدرون علی شیء, اس کی تاکید ہے. اصل میں ما منعک ان تسجد, یعنی ما منعک من ان تسجد. تو یہاں کیا ہے؟ تاکہ جان لیں اہل کتاب, نہ جاننے نہیں, تاکہ جان لیں اہل کتاب. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ, کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قادر نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان کا دعویٰ, ایمان لانے کا کہنا ہے ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر. اگر ایمان نہ لائے تو انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ اب اللہ کے فضل میں کسی شے کا کوئی استحقاق نہیں رکھتے. لائیں گے تو ڈبل اجر ملے گا, یہ نہیں کہ نہیں لائیں گے تو ایک ملے گا. بات واضح ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ, یہ یعلم کا مفعول بھی جملہ ہے. أَنَّهُ أَلَّا يَقْدِرُونَ کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بعد یہ ان مخففہ من الثقیلہ ہے, اس کے بعد ضمیر شان محذوف ہے کہ بھئی قصہ اب یہ ہے کہ لا یقدرون علی شیء من فضل اللہ, کہ وہ اللہ کے فضل میں اب کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے. وان الفضل بید اللہ, اور فضل جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. انہوں نے جس انداز سے ترجمہ کیا تھا وہ اگر اس طرح سے لیں تو نہ بھی انہوں تاکہ نہ جاننے لگیں اہل کتاب یہ کہ نہیں وہ قادر کسی شے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہی میں بتا رہا ہوں مجھے ملا نہیں, ورنہ میرے ذہن میں تو یہ رائے موجود ہے. وہ رائے یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے تو اب تمہیں اجر مل سکتا ہے. تو ہم نے یہ اس لیے دعوت دی ہے آمنو برسولہ, تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ اب اللہ کے فضل پہ کوئی قدرت نہیں رکھتے, بلکہ وہ سمجھ لیں کہ ابھی بھی رکھتے ہیں. اذا آمنو, سمجھا نہیں, اذا آمن. لیکن واللہ عالم یہ رائے مجھے بظاہر فوری جو صبح میں نے 5-7 چیزیں تفصیلیں دیکھی اس کو نظر نہیں آئی. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے کر دیتا ہے کہ ان میں سے. ہاں بالکل یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا کوئی چکر نہیں ہے, اللہ جس کو چاہے دے. حضرت تھانوی نے بھی کیا کیا, لا زائدہ. ہاں لا زائدہ. اچھا, اور اگر یہ نہ لے کر آئے تو لا کیا ہوگا؟ زائدہ.
اگر زائدہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا نہ لے کر آ رہے ہیں تو پھر لا کو کہہ کہ زائدہ نہیں لیں گے. زائدہ نہیں ہوگا، نافیہ لا نافیہ اللہ یعلم، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے، کیا نہ جانے کہ وہ اللہ کے فضل پہ قدرت نہیں رکھتے. تو اب گویا لا یعنی نیگیٹو مل کے کیا ہو گیا؟ ہاں، تو اب وہ کیا ہوگا؟ وہ قدرت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں. کیسے رکھتے؟ آمنو برسولی، بات ایک ہی نکلتی ہے، دونوں صورتوں میں ایمان ہی لانا پڑے گا. شکریہ. جو لا زائدہ ہے، اس طرح جو حروف ترقی ہیں یہ باقی زبانوں میں بھی ہیں، یہ اسی کانٹیکس میں ہے لا زائدہ. جیسے نو ہے کہ نو جب لکھتے ہیں تو کے جو ہے وہ زائدہ ہے، یعنی اچھا تو وہ کنو والا نو جو نہیں یہ وہ زائدہ نہیں ہے. یہ زائدہ کا مطلب ہوتا ہے نحوی ترکیب میں زیادہ ہونا، یعنی لا تاکید کے لیے آ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ زائدہ اس معنی میں، وہ تو سائلنٹ ہوتا ہے، وہ زائدہ نہیں ہوتا. وہ کے این او ڈبلیو جو ہے اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کے جو ہے وہ کیا ہے؟ زائدہ ہے. زائدہ وائدہ نہیں ہے، وہ سائلنٹ ہے بس، اس کو آپ بولیں گے نہیں، پروناؤنس نہیں کریں گے. لیکن ہے تو ورنہ تو نو لکھنے میں وہ اگر زائدہ ہو تو آپ جو ہے وہ ناؤ لکھ کے چلے جائیں اس کی جگہ، تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بات کیا ہو رہی ہے. لیکن یہاں بالفرض اگر آپ لا نکال بھی دیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی لِأَنْ يَعْلَمَ اللہ کی وجہ کہ لِأَنْ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ. تو وہ والا زیادہ نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے وہ اگر کہیں تو وہ عربی میں جیسے سائلنٹ پتہ نہیں حروف ہوتے ہیں نہیں، لیکن یہ کہ سوال یہ تھا کہ وہ دوسری زبان میں یہ بنا زائدہ اس میں اور کون سے ہیں؟ یہ اور زبان والے بتائیں. اردو میں پتہ نہیں. وہاں پہ وہ اسی طرح پڑے گا. جیسے انگریزی بولنے والے جو ہے نا وہ ڈبل نو جو بولتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے انگریزی کے اعتبار سے. یعنی وہ کہیں گے کہ آئی ڈونٹ نو نتھنگ، یعنی مطلب غلط ہے نا ویسے. مطلب دو دفعہ جب آپ انگریزی میں نو لے آئیں گے تو وہ تو اس بات ہو جائے گا. یعنی I don't know nothing. ہاں، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ، نتھنگ کیا مطلب؟ یعنی خود ہی سوچیے، سلینگ میں ایسے ہی کہتے ہیں لیکن غلط ہے. لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے زائدہ، اس میں یہ زائدہ والی چیز. زیادہ لیکن وہ کہتے ہیں یہ فصحا میں غلط ہے، فصحا عربی میں انگریزی میں. حمزہ یوسف صاحب کو میں سن رہا تھا، ان کو اس پہ بہت ہوتا ہے کہ ہمارے امریکن جو لینگویج ہے نا اس میں جو دو دفعہ نو آنا شروع ہو گیا نا، کہنا بالکل ہی غلط ہے. یہ مطلب انگریزی میں ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی انگریزی. Ain't no nothing کہتے ہیں. Ain't no nothing. سر ذاکر نائب صاحب سے اس کے لیے سوال کیا ہے جب بادشاہ مسجد میں جب واپسی ہے جی جی کہ حضرت انہوں نے تو کہا کہ جی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلمۃ اللہ ہیں، تو کلمہ جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور وہ ازل سے ہے. ہاں یہ تو کوئی پرانا وفد نجران والا ہی مسئلہ جی سر کوئی والا ہے کہ جی یہ اس میں اور روزے قیامت جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ یعنی مجسم بن کے آئے گا اور آپ کے ہاتھ میں ہی آپ کے خلاف گواہی دے گا. تو آپ کیوں نہیں مانتے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ازلی ہیں اور وہ گڈ کوسچن ازلی ہیں اور وہ نہیں مجسم بن کے آئے ہیں؟ تو کیا جواب دیں؟ پہلے تو ان کو نا کیونکہ وہ صفت کہہ رہے تھے تو وہ ان کو سمجھ نہیں لگا ایٹریبیوٹس نکالنا شفٹ کیا شفٹ کہہ رہا ہے صفت ہے. ہاں تو وہ پھر سمجھ میں آ گیا سر، پھر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جی یہ کلمہ کن کی وجہ سے ہے، یہ کلمۃ اللہ جو ہے. اصل میں ظاہری بات ہے ورڈ آف گاڈ ادھر بھی بائبل میں بھی کہا گیا اور ادھر ہمارے یہاں بھی کلمۃ اللہ ہے. تو اس میں اصل میں اشکال یہی ہوا نا کہ جیسے ہم عربی زبان میں دیکھیں گے نا، تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ جو اضافت ہے، یعنی ایک تو وہ ہے نا کلمہ کن کے نتیجے میں یہ وہ اس کو چھوڑا سب کو. صرف بات اتنی سی ہے کہ جو عربی زبان میں اضافت ہوتی ہے وہ اضافت کئی دفعہ حقیقی ہوتی ہے، کئی دفعہ مجازی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کلام اللہ تو یہ اضافت حقیقی ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا تھا روح اللہ ہے، بیت اللہ ہے، ناقۃ اللہ ہے، کلمۃ اللہ، یہ اضافات حقیقیہ نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. تو لہذا ان کو کلمۃ اللہ کہنے کا مقصد اپنی صفت، اپنی ذات کی طرف نسبت کرنا نہیں تھا، بلکہ تشریفی. جیسے روح اللہ کہنے کا مقصد اللہ کی روح نہیں تھی. جیسے خلق و عیال اللہ، اللہ کے عیال. خلق و عیال بالکل. انہوں نے کہا کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، تو اس سے اگر تمہاری یہ توجیہ مان لی جائے تو
پھر کیا جو باقی نبی ہیں وہ اللہ کے دوست نہیں؟ ہاں یہ جواب درست نہیں ہے ان کا یہ جواب درست نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا ہاں اس لیے کہ خلیل اللہ کے اندر وہ مفہوم جو وہ مطلب جو اشکال وہاں تو پیدا ہو ہی نہیں رہا نا. خلیل اللہ میں دوست ہونے میں تو کوئی اشکال تھا ہی نہیں, وہ سب بھی ہو جائے تو وہ فلاں. اصل مسئلہ تو ورڈ آف گاڈ میں تھا, کلیمت اللہ میں تھا. وہ اس کا جواب خلیل اللہ کی مثال لے کے نہیں دیا جا سکتا. منطقی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہوگی کسی بھی صورت. ہاں تو ظاہر بات ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی پہ جی جی فرمائیں. بڑی اہم بات ہے. یہ الدین صاحب بھی تھے, وہ بھی تو علم دیوار زمانے کا چاہ رہے تھے. وہ عائشہ کے پاس آئے تھے, حضور کی معاملات پوچھنے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا, آپ نے اجتہاد کی وحی کے نتیجے میں نفی کر دی بس. یعنی یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وحی کے نتیجے میں کسی کے اجتہاد کی نفی ہو جائے تو اس کا اجتہاد قطعی طور پہ غلط قرار دیا جائے. ابھی میں بتا نہیں رہا کہ وہ اجتہاد کیا تھا, اس میں بھی کلام ہو سکتا ہے کہ غلط ہوگی, لیکن بالفرض نبی موجود ہے, کسی نے اجتہاد کیا, نبی نے وحی کی روشنی میں بتا دیا اجتہاد غلط ہے, قطعی طور پہ اس کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا. نبی موجود نہیں, پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے ہاں ایک ہی مصیب ہوگا, جو زیادہ قوی بات ہے. اللہ کے ہاں کون مصیب ہوگا؟ ایک ہی مصیب ہوگا. یعنی اگر مثال کے طور پہ اگر آج کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ صرف میرے پاس اب ایک ہی چارہ ہے اس ایڈکشن سے بچنے کا کہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں, اور وہ اٹ ورکس, وہ اس کے لیے کام بھی کر جاتا ہے, تو یہ سنت سے اعراض نہیں ہوگا؟ مطلب دین تو کہتا ہے کہ بھائی تم رہو میدان کے اندر رہو, یہاں رہ کے روزے رکھو, جو کرنا کرو. ہر وقت تو دین نے یہ کہا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانے کی احادیث تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ تم تحریکی زندگی اختیار ہی نہ کرنا. اس میں تو لکھا ہے کہ گھر میں رہا کرنا, لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دینا. نہیں صحیح احادیث موجود ہے. دا تو دا ان کا امر العام, تو وہ بھی تو احادیث موجود ہے نا. تو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ دین نے ہر صورت میں یہی کہا کہ میدان میں اور منجدار میں کود کے رہنا. ہاں تو وہ تو سمجھنا چاہتا ہوں. ہاں نہیں میں نے یاد کی یہ چیزیں تو اس لیے ہاں مطلب وہ غلط تصور ہے. لیکن واقعی دین نے یہی بتایا کہ بیچ میں رہو جب تک دین پر عمل کرنا ممکن ہے. ایکسیپشن بھی آلویز دیئر, اور اپنے اجتہاد پہ اتنا اعتماد نہ کیا جائے. کسی عالم کے پاس جائے, اس سے پوچھے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, میرا یہ مسئلہ ہے اور فلاں فلاں. اگر وہ اس کو کہے صاحب علم آدمی کہ ٹھیک ہے تم یہ ایک خاص موڈ آف لائف جو ہے وہ اختیار کر لو, ٹھیک. وہ تو کہے گا داتا دربار اعتبار کرو جانے دیں, وہ ان کے پاس نہ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ